السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے درود السلام، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی رحمۃ اللہ العالمین وعلی آلک وصحبک خاتم النبی، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج میں آپ کو پیاز کے بارے میں اس کی حقیقت بتاتا ہوں، اس کے کتنے فائدے ہیں۔ پیاز جسے بصل کہتے ہیں۔ حضرت ابن زید نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیاز کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا آخری کھانا جو تناول فرمایا تھا اس میں پیاز بھی تھی۔ ابو داؤد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاز اور لہسن کے کھانے کے بارے میں حکم دیا ہے کہ اگر کھانا ہی تو پکا کر کھایا جائے۔ ابن داؤد پیاز کا پانی نکال کر کانوں میں ٹپکایا جائے تو وہاں میل نہیں پیدا ہوتا، درد دور کرتا ہے، بہتے کان بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ پیاز کی گٹھی میں سلائی ڈبو کر شہد لگا کر اسے بار بار آنکھوں میں لگایا جائے تو موتیا اترنے نہیں پاتا ہے۔ بیج پیس کر گنج پر لگائیں، اس کے پانی کو سر کے اطراف میں لگائیں، سر درد دور ہو جائے گا۔ اور غشی میں پیاز کوٹ کر لگائیں، یرکان میں پکا کر کھائیں، پرانی کھانسی ٹھیک، سینے کی جلن دور۔ اس کا پانی تیل میں پکا کر دردوں پر مالش کریں۔ زیتون کے تیل میں ادرک پکا کر دردوں کی مالش زیادہ مفید ہے۔ ہر سوجن میں مفید پیاز بھوبل کر کے گرم پر لگائیں۔ بے ہوشی ہسٹیریا میں پیاز سنگھائیں، بیجوں کو سرکے میں پیس کر دانت پر لگائیں۔ لو سے بچنے کے لیے کھائیں۔ پیاز اور لیمو چھوت میں پیاز مفید ہے، کولیسٹرول کم کرتا ہے، خون بڑھاتا ہے، قوت مدافعت بڑھتی ہے۔ ان کے بیج پیس کر شہد ملا کر آنکھ میں لگانے سے اس کی سفیدی دور ہو جاتی ہے۔ کتا کاٹے کے زخم پر پیاز کا رس لگایا جائے اور یہی پلایا جائے، بچھو کے کانٹے پر لگانے سے آرام آ جاتا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیے، کامنٹ کریں، سبسکرائب کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے دنیا اور آخرت کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔